بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, the Niyat teacher, ZB Zakaria English High School, welcome all of you in the Niyat online classes. My dear students, today I will going to start our lesson number 19, Importance of Invocations. Importance of invocations. Invocations means دعا. یعنی آج جو لیسن ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں دعا کی اہمیت، اس کے آداب، اس کی ٹائمنگ، ساری باتیں بیان کی جائیں گے. First of all, we see the importance of dua and what is called dua. Meaning of Arabic word dua is to call. Dua is to ask and plead with Allah to fulfill our needs. دعا یہ عربک ورڈ ہے جس کی میننگ ہوتی ہے ٹو کال، بلانا، پکارنا. ٹیکنیکلی دعا اسے کہتے ہیں جب ہم اپنی نیڈس کو فلفل کرنے کے لیے، پوری کرنے کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، اس سے کچھ مانگتے ہیں، اس کے سامنے اپنی ریکویسٹ، اپنی درخواست رکھتے ہیں، تو یہ دعا کہلاتا ہے. جب آدمی اپنی ساری ڈیمانڈس کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو یہی دعا ہے. He in fact proclaimed that he considered Allah alone as his master. اور وہ یہ سوچ کر اپنی ساری ڈیمانڈ اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اپنی ساری درخواست، اپنی ساری ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہی اکیلا اس کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اس کی ہر پکار، ہر دعا کو سننے والا ہے، اس کا حاکم اور اس کا رب ہے. تو جب یہ سوچ کر بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس بات کو بہت پسند کرتا ہے. اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ اسے اپنا خالق، مالک، اپنا حاکم، اپنا رب مانے اور اسی کو پکارے، اسی سے مانگے. اور اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے. اللہ dislikes very much that any person should pin any hopes on others, and it is against his prestige that anyone seek help from others. یعنی اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی اس کے علاوہ کسی دوسرے سے امید لگائے، دوسرے سے مانگے، اور یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے مانگے، دوسرے سے امید لگائے. اللہ اس بات کو بہت ناپسند کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ becomes ferocious over a person who does not say دعا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سخت ناراض ہوتا ہے اپنے ان بندوں پر جو دعا نہیں مانگتے. To call Allah for help and to present before Him our needs is an act of showing our modest status of being His dependent. Hence, dua has been referred to as the actual ibadah. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Ad-dua huwa al-ibadah." Dua is the real ibadah. In another tradition, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Ad-dua wa mukhul ibadah." Dua is the essence of ibadah.
کہا گیا اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، اس کے سامنے اپنی نیڈس رکھنا، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہے، ہم اللہ کے سامنے مجبور اور بے بس ہیں، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے۔ اور دعا کو ہی اصل عبادت کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ ہم اپنی عبادتوں میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا ہی تو کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا از دا ایسنس آف عبادہ، کہ دعا جو ہے یہ عبادت کی خوشبو ہے، اس کی جان ہے، اس کا مغز ہے۔ جس طرح ہمارے جسم کے اندر برین ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے، اور وہ پورے باڈی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر دماغ کو نکال دیا جائے تو پوری ہماری باڈی جو ہے وہ شل ہو جائے، کسی کام کی نہ رہے، بیکار ہو جائے۔ اسی طرح سے اگر ہماری عبادتوں سے دعا نکل جائے تو پھر ہماری عبادتیں بیکار، کوئی فائدہ نہیں ایسی عبادتوں کا جس میں دعا نہ ہو۔ تو اسی لیے دعا جو ہے یہ ہر عبادت کی جان ہے، اور دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اس سے ہمیں ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ اس بات کو بہت پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ دعا کی امپورٹنس کیا ہے۔ کہا گیا دعا از دا بیسٹ وے ٹو اسٹرینتھن دا بانڈ بٹوین اللہ اینڈ ہز کریچرس۔ Dua makes a person intimate with Allah. Through dua, a person gets the opportunity of conversing with Allah. کہا گیا کہ دعا جو ہے یہ اللہ اور بندوں کے بیچ جو ریلیشن ہے، جو تعلق ہوتا ہے، اس کو مضبوط کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ یعنی دعا کے ذریعے بندہ اور اللہ کے درمیان کا رشتہ جو ہے یہ مضبوط ہوتا ہے، اور دعا کے ذریعے بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس وقت وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، گویا کہ دعا کے ذریعے آدمی کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کر سکے۔ اس وقت بندے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی حائل نہیں ہوتا، آدمی ڈائریکٹلی اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے، اس سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا And when my slaves ask you about me, tell them I am indeed close to them. I answer the prayer of the suppliant when he call me. So let them respond to my call and believe in me, so that they may be led to the right path. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو ان سے کہہ دو کہ وہ مجھے پکاریں اور میرے اوپر ایمان رکھیں، تو یہی انہیں سیدھے راستے پر چلنے کا صحیح طریقہ ہے۔ تو گویا کہ بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے
اس سے مانگتا ہے تو اس وقت اللہ ہماری پکار کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے، اور یہی اللہ پر ایمان کا سب سے بہترین طریقہ ہے، اور یہی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کو پکاریں۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ I will explain the next thing about dua in next video. Thank you very much.